جناب پروفیسر سعید صاحب، حضرت زینب کی خاندانی عظمت، آپ کے والدین کریمین کا مرتبہ اور حضرت زینب کی ولادت کی جو موقع مسرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر صاحب۔ قرآن و سنت نے جس انداز میں اہل ایمان کو اہل بیت اطہار کی محبت کا پابند بنایا ہے، اور جس کی روشنی میں مفسرین کرام نے حضور علیہ السلام کے ارشادات بھی بیان فرمائے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی توبہ قبول ہو، وہ مغفور ہو کر مرے، اس کی قبر زیارت گاہ ملائکہ بنے، کامل ایمان اس کو نصیب ہو، تو وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت کو اپنے بدن کا جز بنائے، اپنے ایمان کا حصہ بنا لے۔ نائبۃ الزہرا، ان حقائق کی روشنی میں جب ہم خاندان رسالت کی اس کلی کا ذکر کرتے ہیں تو جو عمدہ انداز ہمیں مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ، سبحان اللہ، جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیرت الہیہ کا ایک مظہر بن کر اس بر صغیر میں نمودار ہوئے، انہوں نے جس انداز میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خاندانی عظمت کو، ان کے کامل تعارف کو اہل ایمان کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی مثال ہمیں اور شاید ہی کہیں ملے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ پارہ ہائے صحف، غنچہ ہائے قدس، کیا بات ہے، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، کیا بات، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سبحان اللہ، بے شک۔ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک اہل ایمان کے لیے عمدہ کردار بن کر دنیا میں آ رہی۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کی خبر دی گئی، اور اس سے قبل سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ ان کا نام تجویز کیجئے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میری ہمت کہاں کہ میں ان کا نام تجویز کروں۔ اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک پیاری نواسی، کیا شان ہے، بے شک، نانی خاتون اول، نانا امام المرسلین، اللہ اکبر، یعنی والد امام الاولیاء، نبوت اور ولایت کا جہاں سنگم ہے، اس گھرانے میں آنے والی اس شہزادی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے حکم کا منتظر ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کیا نام رکھتے ہیں۔ تو اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام مبارک دے جاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، کوئی اور گھرانہ بھی ہوگا جس کے بچوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوں؟ اللہ، کیا بات ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بلا وجہ یہ نہیں حکم دیا کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت اطہار چھوڑا جا رہا ہوں۔ کیا بات، یہ عطرت پاک، یہ آل اطہار کردار میں، اخلاق میں، سبحان اللہ، فضائل و کمالات میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کامل نمونے کے طور پر امت کے سامنے موجود ہے۔ کوئی شک نہیں، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم اس گھرانے کے محتاج نہ ہوں۔ اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی جانب سے یہ حکم ملا ہے کہ ان کا نام زینب رکھا جائے، اور اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، بے شک، ہرچہ محفوظ از خطا، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
جو علامہ کا ما لم تکن تعلم کی شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں، جن کے آنے پر اللہ فرمائے الرحمن علم القرآن، جن کو قرآن سکھا کر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجے، ان کی شانوں کا تو جبریل امین علیہ السلام نے وہ کربلا تک کا جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ سارا جب آپ کے سامنے پیش کیا تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پیاری پوتی کے رخسار کا بوسہ لمبی دے کیا بات ہے، پیار بھی دے رہے ہیں اور آنکھوں سے اشک بھی رواں ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی گئی وہی خوشیاں اور غم ملے جلے، وہ خوشیاں اور غم ملے جلے یہاں آ رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب حقیقت یہ ہے کہ فضائل و کمالات و کرامات نبوی سے معمور معظم و محترم گھرانے میں پیدا ہو کر علی حیدر کرار کے جاہ و جلالت کا مظہر بن کر آغوش زہرا کی تربیت پاکیزہ کا پیکر بن کر اخلاق و کمالات سے مزین ہو کر جو تاریخ انسانی کی پیشانی کا جھومر بنا اس کو کہتے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے آگے چل کر امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے ہمت و استقامت کی، عزم کی ایک مثال قائم کی۔ بہت شکریہ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔